अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दफ़ा मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाल अहवाल की तवज्जुह से। नाज़रीन, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से। यहाँ पे जो ख़ास बलूचिस्तान की क्वालिटी है, जो खसूसियत है, वो ये है कि यहाँ पे कुदरती वसाइल बहुत से मादनियात पाए जाते हैं। ख़ासकर तो गैस है, ये बड़ी मिक़दार में यहाँ पाया जाता है। ये पहले गैस 1952 से यहाँ दरियाफ़त हुआ। इसके बाद मुख्तलिफ़ और जगहों पे दरियाफ़त हुआ, सूबे में दरियाफ़त हुआ। गौर करने की बात यह है कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो हालात हैं, वो फ़िलहाल दिगरगू हैं। यहाँ लोग महरूमी का शिकार हैं, बुनियादी सहूलतें ना होने के बराबर हैं। अगर बलूचिस्तान के अवामी नुमाइंदों की बात की जाए, उनमें कौम परस्त भी शामिल हैं, मुख्तलिफ़ रहनुमा हैं। वो अक्सर वफाकी हुकूमतों को इसका ज़िम्मेदार ठहराते रहते हैं। वफाक से शिकायत करते नज़र आते हैं कि यहाँ से वसाइल ले जाए जा रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं दिया जा रहा। इस वजह से यहाँ से गुरबत ख़त्म नहीं होती। अभी अगर बारीकबीनी से हम देखें तो बिलाशक वफाक ने वही तवज्जो नहीं दिया। वफाकी हुकूमत जो इक़्तिदार में आए, उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी जितना कि डिज़र्व करता था, जितना उसको देने की ज़रूरत थी, ताकि यहाँ के लोग भी पाकिस्तान के दूसरों के सूबों के बराबर आ सके। लेकिन हम बारीकबीनी से जायज़ा लें तो वफाक के साथ साथ यहाँ के जो सियासी रहनुमा हैं, जो सियासी कायदीन हैं, जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनमें कौम परस्त रहनुमा हैं, दूसरे रहनुमा भी हैं, वो भी अपने अवाम के साथ मुखलिस कम ही नज़र आए। वो भी जब जब उनको मौका मिला हुकूमतों में आए तो वो तवज्जो नहीं दे पाए। आम तौर पर तो ये वफाक से बिल्कुल शिकायतें करते नज़र आते हैं कि वफाकी हुकूमत हमें कुछ नहीं देता। लेकिन जब उन्हें इक़्तिदार मिलता है या ऐसा कोई मौका मिलता है हुकूमत में शामिल होने का, तो ये दावे, ये अपने जो इनके फ़राइज़ हैं, जो शिकायतें करते नज़र आते थे कि भाई हमको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब ये हुकूमतों में आते हैं तो इनके ये दावे सुस्त पड़ जाते हैं। हमारे कुछ बुज़ुर्ग रहनुमा थे जिनमें नवाब अकबर बुगटी, गौस बख्श बेज़ंजो, नवाब खैर बख्श कमरी, ये किसी हद तक कुछ नज़रियात रखते थे, अपने नज़रिए से मुखलिस थे, आवाम से मुखलिस थे। लेकिन इसके बाद जो नवाब खैर बख्श कमरी साहब और नवाब अकबर बुगटी और गौस बख्श बेज़ंजो, ये तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन इसके अलावा जो हम देखते हैं कि जो रहनुमा हैं वो हुकूमत में होते हैं तो उनके तेवर चेंज होते हैं। वो हुकूमत में नहीं होते तो वहाँ दावे करते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन जब उन्हें हुकूमत मिलती है तो ये दावे भूल जाते हैं। इस तरह मुझे याद है कि 2000 ग़ालिबन 13 का इलेक्शन था, जब डॉक्टर मालिक साहब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं और असद बेंजो साहब वो भी रहे हैं। उनके अल्फाज मुझे अभी तक कानों में मेरे गूंज रहे हैं। जब वो उस वक्त की बात है जब वो हुकूमत में शामिल हो रहे थे, हुकूमत बना रहे थे, तो उनका कहना था कि अगर हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, अगर वफाक हमारा सुनता नहीं है तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। इसके बाद जब उन्होंने हुकूमत बनाया, हुकूमत चली, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने वायदे भूलते गए। हुकूमत के नाज़रीन, इक़्तिदार ऐसी चीज़ है जब उसमें बंदा एक दफ़ा उसका चस्का लग जाए तो उसके मज़े में गर्क हो जाता है, फिर वादे नहीं याद रहते, आवाम को भी याद नहीं किया जाता। तो इसी तरह हासिल बेज़ंजो साहब और डॉक्टर मालिक साहब, उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं और आवाम को किसी हद तक भूल गए हैं। जो उनके अपने इक़्तिदार से पहले के जोशीले तकारीर थे, या मतलब जो जिन इशूज़ पे वो टीवी टॉक शोज़ में खुल के बात करते थे, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि
اس سے دستبرداری تو میں نہیں کر سکتا، البتہ تھوڑا سا سست پڑتے گئے۔ ابھی اس حکومت کی بات کرتے ہیں تو ثناء اللہ ظہری اور ڈاکٹر قادر بلوچ جو مسلم لیگ نون تھے، گزشتہ دنوں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا اور مسلم لیگ نون کو وہ خیر بات کہہ گئے۔ در حقیقت انہوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں، واللہ اس میں کس حد تک صداقت ہے جو ظاہری طور پر ہر کوئی محسوس کر رہا ہے، یہ نتیجہ ہے ان نواز شریف کی بیانیے کی جس میں پاک فوج اور دوسرے اداروں پہ الزامات لگائے ہیں۔ تو یہ ناظرین اتنا بڑی باتیں تھیں، اور ان باتوں کا بوجھ اٹھانا، اس بیانیے کا بوجھ اٹھانا بہت ہی مشکل تھا۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس بیانیے کے وجہ سے انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی ہے، اور ساتھ ساتھ مختلف الزامات بھی لگائے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں کے قوم پرست ہیں، جو اپنے قوم پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو انہیں اقتدار ملتا ہے وہ اقتدار میں شامل ہوتے ہیں، پھر عوام کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ثناء اللہ ظہری صاحب، قادر صاحب بھی حکومت کے ساتھ رہے ہیں اور حکومت کے مزے لوٹے ہیں، جب برا وقت آیا تو وہ نواز شریف کو چھوڑ گئے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی وفاق کو بلیم کریں، لیکن اپنے ہی گریبان کو بھی جھانکیں، آیا ہم نے کتنا حق ادا کیے عوام کا؟ ہم جو کچھ ملا ہے ہم کو، کیا ہم نے ان کو فری اینڈ فیئر عوام کو تقسیم کی ہے؟ کیا جتنا بجٹ مل جاتا ہے یہاں بلوچستان کو، آیا ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ بلوچستان میں یہ بھی گزشتہ حکومت کی شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو کچھ بجٹ لیپس ہوا تھا، حالانکہ اس کو استعمال نہ کر سکے۔ اور ابھی فرض کیا نواب اسلم رسانی ہیں، وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، لیکن گزشتہ تقریروں کو اگر دیکھیں تو وہ بھی الزامات لگاتے ہیں۔ ابھی یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے ہمارے رہنماؤں کا کہ وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو خاموش ہوتے ہیں، جو ہی انہیں اقتدار سے علیحدہ کیا جاتا ہے، اقتدار نہیں ملتا تو وہ شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ابھی ہمارے جہاں کے ایم پی ہیں ڈیرہ بٹی کے نوزاد اقبال صاحب اور نوزاد شادنی صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، تو وہ بھی حکومت کے الائی ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ابھی عمران خان کی حکومت تھوڑی سی مشکل اس وقت اس کو درپیش ہوئی جب بجٹ پاس کرنے کا معاملہ آیا، تو شادنی صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، پھر حکومت چھوڑنے کی بات کی۔ تو حکومت کو ان کی ضرورت تھی تو ان کو منانے کی کوشش کی، تو مطلب کہ انہوں نے مطالبات کیا رکھے ہیں۔ انہیں مطالبات سب سے پہلے تو جو ان کے یہاں ڈیرہ بٹی میں ایک گیس فیلڈ ہے، اچ گیس فیلڈ، تو ان کی رائلٹی لینے کی بات کی، اور ان کو راتوں رات وہ دفتر کھلوایا گیا اور یہاں سے وہ رقم کی وصولی کا پروسیس شروع کیا گیا۔ یعنی کہ کہنے کی بات ہے اگر حکومت پاس چکی تھی، اگر حکومت کو کچھ کہتا تو حکومت ماننے کو تیار تھی، حالانکہ بلا شک اس کی اپنی رینٹ لینے میں کوئی برائی تو نہیں ہے، ان کے پیسے حقیقی ان کو ملنے چاہیے، لیکن ان سے ان کی عوام مخلصی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر چاہتا تو عوام کے لیے کچھ بھی لے سکتا تھا، جابز لے سکتا تھا۔ ابھی گیس کمپنیوں کے جہاں جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کے لواحقین ہیں، جو نوکریاں ان کو ملنی ہیں، لیکن کمپنی پی پی ایل پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی ہر دھرمی کی وجہ سے یہ لوگ پتہ نہیں کتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر چاہتا تو یہ ڈیمانڈ فرسٹ آف آل رکھتا، یا ڈیرہ بٹی کے لیے کوئی بنیادی سہولتوں کے حوالے سے یہاں گیس بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، شدید بحران وسائل کا ہیلتھ نہ ہونے کے برابر ہے، اس قسم کے ڈیمانڈز کر سکتا تھا، اور یقین ہے کہ مجھے کہ وہ حکومت ان کو مان بھی جاتا، کیونکہ حکومت کو ضرورت تھی نوزادہ شادنی صاحب کی، لیکن انہوں نے اپنے ہی رینٹ کو ترجیح دی۔ البتہ انہوں نے بات ضرور کی، لیکن حکومت نے بھی ان کو دلاسا دیا کہ یہ جو بقایا آپ کے تحفظات ہیں، آپ کے ڈیمانڈز ہیں، جس میں جابز بھی ہیں، جس میں ڈیرہ بٹی کے حوالے سے ترقیاتی کام بھی ہیں، تو وہ بھی کرے گا، لیکن پریورٹی انہوں نے دی اپنے رینٹس کو۔
کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے رہنما ہیں وہ اپنے ہی ترجیحات کو اولویت دیتے ہیں، اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پارٹی بدلتے رہتے ہیں، اگر کوئی نون لیگ میں ہے تو نون لیگ کے نظریے پہ چلتے ہیں، اگر پی پی کا کوئی لیڈر ہمارا قوم پرست شامل ہے اس میں تو اسی نظریے کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن ان کا اپنا نظریہ مجھے خاص نظر نہیں آتا، کیونکہ بلوچستان کی محرومیاں جس قدر بڑھتی جا رہی ہیں ان پہ ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے یہ رہنما اتنا توجہ نہیں دیتے۔ البتہ وفاق بالکل ذمہ دار ہے، لیکن کسی حد تک وہ توجہ نہیں دیتا ہے، یہ بات مانی پڑے گی۔ لیکن ہمارے جو اپنے رہنما ہیں یہ بری و ذمہ آپ ان کو نہیں قرار دے سکتے۔ بس اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رہنما جتنے بھی ہیں قابل قدر ہیں سارے، اللہ پاک ان کو عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔